بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 194 ہے اور اس سبق کے اندر سورہ ملک کی آیت نمبر 23 سے لے کر 27 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ قل آپ فرما دیجئے هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، آپ فرما دیجئے هو الذی ذرأکم، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، فی الارض زمین میں، والیہ تحشرون، اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، آپ فرما دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب وہ اس کو پاس آتا دیکھ لیں گے، فَلَمَّا رَأَوْهُ دیکھ لیں گے، زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پاس آتا ہوا تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، اس کے اندر یہ احسان بیان فرمایا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا بالکل وجود ہی نہیں تھا، اس نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ انشأکم، وجود بخشنا، اور صرف وجود ہی نہیں دیا بلکہ بہترین اعضاء سے بھی آراستہ فرما دیا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، دل بھی دیا اور قوت سامعہ بھی دی، آنکھیں عطا فرمائی، یہ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، ان سب نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ خوب بڑھ چڑھ کر اس کا شکر ادا کیا جائے، یہ اس کا تقاضا ہے، ان نعمتوں کا تقاضا ہے۔ قلب سے بھی اور قالب سے بھی شکر گزار بندہ بنا جائے، سمجھداری کا تقاضا بھی یہی ہے۔ مگر قلیلا ما تشکرون، تمہارا یہ حال ہے کہ شکر گزار بندے کم ہیں، کم شکر ادا کرنے والے ہیں، یا بہت کم شکر تم ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے علم، فہم، ادراک اور شعور عطا فرمایا ہے، ان سب کے کچھ ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، اور سننے کے لیے جو ہے وہ کان دیے، قوت سامعہ عطا فرمائی، اور سونگنے کے لیے ناک کے اندر قوت شامہ رکھ دی، اور جو ہے وہ چکھنے کے لیے زبان عطا فرمائی، اور قوت ذائقہ زبان میں رکھ دیا۔ قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اعضاء کی نعمتوں میں سے 3 نعمتوں کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، السمع والابصار والافئدہ، کہ اس نے تمہیں جو ہے وہ سننے کی، دیکھنے کی اور دل عطا فرمایا ہے۔ یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائی ہیں۔ یہی مضمون سورہ نحل میں بھی ہے، اور سورہ مومنون اور سورہ الف لام میم سجدہ میں بھی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فواد، یہ افئدہ جو ہے یہ فواد کی جمع ہے، والافئدۃ یہ فواد کی جمع ہے۔ فواد دل کو کہتے ہیں جو علم کا، فہم کا، ادراک اور شعور کا مرکز ہوتا ہے، اور انسان کو
زیادہ معلومات جو ہوتی ہیں وہ سننے سے حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھنے کا مرتبہ آتا ہے، اس سے بھی علم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جو معلومات سننے سے حاصل ہوتی ہیں ان معلومات سے زیادہ ہیں جو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ سننے سے انسان کو زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس سے سمع اور بصر کے جو ہے وہ ذکر پر اکتفا کرنے میں جو حکمت ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سمع اور بصر پر اکتفا اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ہے، اور پھر سمع کو بصر پر مقدم کیا ہے، اس کی بھی حکمت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور دل ان حواس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، یعنی دل بھی حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے دل کو بھی، لیکن ان حواس کا ذریعہ علم ہونا یہ دل کے صحیح ہونے پر موقوف ہے، دل کی صحت پر موقوف ہے۔ اگر انسان کا دل صحیح نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ادراک نہیں کر سکیں گی۔ آنکھ جو ہے وہ دیکھنے کا ادراک نہیں کر سکے گی، سمع جو ہے وہ سننے والا ادراک نہیں کر سکے گی، ان چیزوں کے ادراک سے وہ قاصر اور عاجز رہتی ہیں۔ اس اعتبار سے سمع، بصر اور دل کی نعمت کو، ان تین نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اکٹھا ذکر کیا ہے، اس کے اندر جو حکمت ہے وہ بھی پتہ چل جاتی ہے کہ جو ہے وہ سمع اور بصر کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ سننے سے زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں، دوسرے نمبر پر دیکھنے سے معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور ان سب چیزوں کے ادراک کے لیے جو ہے وہ دل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ دل ٹھکانے پر ہوگا تو ان چیزوں کا ادراک بھی ہوگا، اور جو ہے وہ یہ چیزیں صحیح طرح سے حاصل ہوں گی۔ اگر دل صحیح نہیں ہوگا تو چیزوں کا ادراک بھی صحیح نہیں ہوگا، اور جو ہے وہ یہ حواس جو ہیں ان چیزوں کے ادراک سے عاجز بھی رہیں گے۔ تو اس وجہ سے سمع، بصر اور فؤاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تین نعمتیں ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے۔ آگے فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ یعنی جس نے تمہیں زمین پر پھیلایا، زمین میں تم چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو، کماتے ہو، زمین کی جو پیداوار ہے اس سے تم نفع حاصل کرتے ہو، اس پر تم گھر بناتے ہو اپنے رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ان نعمتوں کی قدردانی کرو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ اس پر ہمیشہ نہیں رہنا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تمہیں جانا ہے، تمہیں موت آئے گی، قیامت کے دن اسی خالق اور رازق کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہوگا، اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور نعمتیں عطا فرمائی۔ تو وہاں جمع کیا جانا اعمال کے بدلے کے لیے ہوگا، لہذا حساب کے دن کی پیشی کے لیے فکر مند رہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مشرکین سے جو ہے وہ جب ان کو یہ وعید سنائی جاتی ہے قیامت آنے کی، وہاں پیشی کی باتیں ان کے سامنے کی جاتی ہیں، تو وہ بطور مذاق کے کہتے ہیں، استہزاء کے کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اس کی تاریخ بتا دو کب ہوگا یہ۔ تو ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صاف صاف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، میرا کام بتانا ہے، سمجھانا ہے، واضح طور پر ڈرانا ہے۔ اگر مجھے قیامت کے واقع ہونے کا علم ہوتا تو تمہیں میں بتا دیتا، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اس کے جو واقع ہونے کا دن ہے یا تاریخ ہے وہ جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکے گی، بلکہ وہ ضرور آنے والی ہے۔ جب قیامت آئے گی فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، جب قیامت آئے گی، اس کا وقوع ہوگا، تو کافروں کا جو حال ہے وہ بہت ہی برا حال ہوگا۔ عذاب ان کو نظر آئے گا تو ان کے چہرے سیئت وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہرے بدل جائیں گے، بگڑ جائیں گے، ان پر ذلت و رسوائی سوار ہو جائے گی۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور اے مخاطب تو قیامت کے دن کو دیکھے گا کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، وجوہہم مسودہ۔ اور اسی طرح سورہ عبس میں فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، بہت سے چہروں پر اس دن سیاہی ہوگی، کدورت چھائی ہوگی، اور یہ لوگ کافر اور أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ کافر اور فاجر ہوں گے۔
وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے جسے تم طلب کرتے تھے، ان سے یہ کہا جائے گا، قیلہ ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، جسے تم طلب کرتے تھے، یعنی تم یہ جو کہتے تھے کہ قیامت آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا، گویا انذار بیان ایسا تھا، انذار کا بیان ایسا تھا جیسے تم قیامت کے وقوع کے واقعی طلبگار ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ قیامت قائم ہو جائے۔ ھذا الذی کنتم بہ تدعون، لو یہ اب وعدہ پورا ہو گیا ہے، تمہاری مانگ پوری ہو گئی ہے، تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ ما تدعون کنتم بہ تدعون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ آج آپ اپنے انکار اور تکذیب کی سزا پھر تم بھگت رہو، جو تم نے تکذیب کی، جو انکار کیا، اس کی سزا تمہیں آج مل جائے گی۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ قل هو الذی انشأکم خلقکم، انشأکم کا معنی بیان فرما دیا کہ اس کا معنی ہے تمہیں پھیلایا، یعنی تمہیں پیدا کیا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہیں جو ہے وہ سمع سننے کے لیے جو ہے وہ سننے کی طاقت عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، والابصار آنکھیں، اور والافئدہ اور دل عطا فرمائے، یعنی دل، آنکھ اور کان کی نعمتیں عطا فرمائی۔ والافئدہ القلوب، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افئدہ کا معنی ہے دل، قلوب، افئدہ دل کو کہتے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں، قلیلا ما تشکرون بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ ما مزیدۃ والجملۃ مستانفۃ مخبرۃ بقلۃ شکرہم جدا علی ہذہ النعم۔ مصنف فرماتے ہیں ما تشکرون کے اندر جو ما ہے، یہ ما زائدہ ہے، اور یہ جملہ مستانفہ ہے، نیا جملہ ہے، جو کہ مخبرۃ، جو خبر دے رہا ہے بقلۃ شکرہم جدا علی ہذہ النعم، ان کے ان نعمتوں پر شکر کے کم ہونے کی، یعنی کم شکری کی خبر دے رہا ہے ان کے ان نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قل، آپ یہ بھی کہہ دیجئے، هو الذی ذرأکم خلقکم، ذرأکم کا معنی زمین میں پھیلایا، یعنی تمہیں پیدا کیا، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ للحساب، کیوں جمع کیا جائے گا؟ حساب کتاب کے لیے، یعنی جب قیامت ہوگی تو قیامت کے دن جو ہے وہ اسی کے پاس تمہیں لے جایا جائے گا، تمہیں جمع کیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، للمؤمنین، مومنین سے کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ یہ لوگ، یعنی جو کافر لوگ ہیں، یہ مومنین سے کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا، کب پورا ہوگا؟ وعد الحشر، کون سا وعدہ؟ وعدے سے مراد حشر کا وعدہ ہے، یعنی تحشرون کے اندر اس کا بیان ہے کہ تمہیں جو ہے وہ جمع کیا جائے گا، تو یہ حشر کا وعدہ کب ہوگا، کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فیہ، اس وعدے کے اندر۔ قل انما العلم، آپ کہہ دیجئے بے شک علم، بمجیئہ، کس کا علم؟ اس کے وعدے کے آنے کا علم جو ہے وہ عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ بَيِّنُ الْإِنذَارِ، اور میں تو واضح طور پر، مبین واضح طور پر، صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس جب وہ دیکھیں گے، أَيِ الْعَذَابَ بَعْدَ الْحَشْرِ، کس کو دیکھیں گے؟ عذاب کو دیکھیں گے حشر کے بعد، زُلْفَةً، قریباً، زُلْفَةً کا معنی ہے قریباً، سیئت، اسودت، وجوہ الذین کفروا، قریب تر دیکھیں گے، یعنی قریب دیکھیں گے تو ان کے چہرے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اسودت، سیاہ ہو جائیں گے۔ وقیل، اور ان سے کہا جائے گا، ای قال الخزنۃ لہم، کون ان سے کہے گا؟ کہنے والے جو ہیں وہ نگران فرشتے ہوں گے جو ان سے کہیں گے، دوزخ کے جو نگران ہوں گے وہ فرشتے مراد ہیں۔ ھذا ای العذاب الذی کنتم بہ بانذارہ تدعون، یہ ہے، یعنی یہ ہے وہ عذاب جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، بہ، بانذارہ، یعنی یہ ہے وہ عذاب کہ جس سے ڈرانے کی وجہ سے تم، جس کے ڈرانے کی وجہ سے تم دعویٰ کرتے تھے، یعنی
تدعون کا معنی ہے تم دعویٰ کرتے تھے، جس سے اگر تمہیں ڈرایا جاتا تو تم دعویٰ کرتے تھے، وہ یہ ہے، کیا دعویٰ کرتے تھے؟ انکم لا تبعثون، کہ تمہیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہذہ حکایت حال تأتی عبر عنہا بطریق المزی لتحقق وقوعها۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ آنے والی حالت کا بیان ہے۔ ہذہ حکایت حال تأتی، یہ آنے والی حالت کا بیان ہے جس کو متحقق الوقوع ہونے کی وجہ سے ماضی سے تعبیر کر دیا گیا۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے کون کون سے ذرائع علم کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے؟ نمبر دو، کفار کا وقوع قیامت کے متعلق سوال سے مقصد کیا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔